तमाम तारीफ़ें हम्द और सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आकाए कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, कुरान मजीद सूरह मोमिनून में अल्लाह करीम ने फरमाया है, क्या तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया? तुम ये गुमान करते हो कि तुम्हें लौट कर उसकी तरफ जाना नहीं? अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि मालिक ने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया? तुम 9 माह अपनी माँ के बदन में रहे, बहुत सी तकलीफ़ें सह कर उसने तुम्हें जन्म दिया। दुनिया में आने के बाद कई बीमारियाँ, कई तकलीफ़ें, कई आजमाइशें, कई दुख, कई सुख, कहीं धूप कहीं छाँव, तो क्या ये सारा सिलसिला बेकार था? क्या ये अबस है? अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम्हें रब ने बेकार पैदा किया है? तुम क्या समझते हो तुम्हें लौटकर उसकी तरफ जाना नहीं? इंसान दुनिया में उस वक़्त कीमती होता है जब वो अपने वक्त को कीमती बना लेता है, और दुनिया में उस वक़्त लोग नाकाम, मायूस, परेशान, बोर, तकलीफ़, आजमाइश में होते हैं जब वो वक्त को ज़ाया करते हैं। जो आदमी जिस मकाम पे भी है, मालिक ने उसे बेकार पैदा नहीं किया। उसकी कोई ज़रूरत थी, हिकमत थी, तकाज़े थे अल्लाह की हिकमत के, फिर शख्स को पैदा किया गया। उस शख्स को चाहिए था कि वो अपने ऊपर गौर करता कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भला कौन सी खिदमत सर अंजाम दे सकता हूँ, मैं दीन के लिए क्या कर सकता हूँ, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मज़हब के लिए, नज़रिए के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए मैं क्या अपनी खिदमत पेश कर सकता हूँ। वो अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाता, तरजीहात तय करता, काम शुरू कर देता। हम सारी ज़िंदगी तय ही नहीं कर पाते कि दरअसल हम हैं क्या। हम दुनियादार हैं कि दीनदार हैं, हम कोई सरकारी मुलाजिम हैं कि ताजर हैं, हम भला एक वेलफेयर आदमी हैं या हम बस अपनी ज़ाती सोशल लाइफ के काबिल हैं, और हम तय ही नहीं कर पाते दरअसल क्या है। तरजीहात का तयन ही नहीं कि हमने करना क्या है। बहुत सारा वक्त ज़ाया होता है, बहुत सारा। ये हमारे यहाँ दर्जनों अभास और दर्जनों बहसें सिर्फ वो हैं जिनका कोई मकसद नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई हाजत नहीं, बल्कि उससे उलझाव बढ़ता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पता है सोना इस्लाम किसका है? एक मुसलमान है तो हर एक के पास इस्लाम है, तो फरमाया पता है हसीन इस्लाम किसका है? सोना मुसलमान कौन है या रसूल अल्लाह बता दीजिए। तो फरमाया जो बेमाना, बेमकसद और फजूल चीज़ों को छोड़ दे वो सोना मुसलमान है। इस्लाम के हुस्न का तकाजा है। मुसलमान तो सोने सोने, चीदा चीदा, चुनीदा चुनीदा काम करता है। उसके तो जो मामलात होते हैं वो बड़े साफ सुथरे, उसके जो काम होते हैं वो बड़े आला पाए के। फजूल बहसों में उलझना, फजूलियात में वक्त ज़ाया करना, फजूल सवालात करना, फजूल सवालात भी दीन में मना। आप कुरान मजीद पढ़िए तो रब फरमाते हैं, क्या तुम भी मेरे नबी से उसी तरह के सवाल करना चाहते हो जैसे इससे पहले हज़रत मूसा से किए गए? वही रंग इख्तियार करना चाहते हो? अबहास में उलझ जाना, उस चौक में वक्त गुजारना। हमारा तो आप यकीन करें, कुछ वक्त ले गए काबा खाने, कुछ ज़िंदगी ले गई होटल, कुछ वक्त गुजर गया सैर करने में, कुछ ये पता करने में गुजर गया कि आजकल भला कौन कौन क्या क्या कर रहा है। इस पर बड़ा वक्त गुजर गया। फलाना फलानी जगह कैसे पहुंच गया, फलाने की फलानी मसरूफियत कैसे बनी, फलाने का फलाने से ताल्लुक़ कैसे बना, ज़्यादा वक्त इसी में बीत गया। फजूल अबहास, फजूल बहसें, फजूल वक्त का ज़िया, अपने मामलात पे बिल्कुल तवज्जो ना देना। याद रखना,
ہمارے بہت سارے کام صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کر رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت کی، تو اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے، 6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا، فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر رہے ہیں، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، پوری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے۔ جنت میں انسان کو نہ من چاہی چیزیں ملیں گی، یعنی وہ چاہت کرے گا تو اللہ وہ چیز اسے عطا کر دے گا۔ من چاہی چیزیں جنت میں ملیں گی، من چاہی، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کو نہ 2 جملوں میں بند کر دیا، فرمایا جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ رب یہ بھی عطا کرے گا۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کرے گی، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش، حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا، اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کریں گے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا۔ دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا آ گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، چونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے، وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا۔ پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم۔ کبھی حضرت ختیجہ وصال کر گئی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا، حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی۔ یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے، پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے۔ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے 1-2 چیز کو بابو جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب ہے۔ آپ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا ہے۔ ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچاننا۔ یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں۔ اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائے گی، چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں
ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں. کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا ہے، دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کوئی 2-1 ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا. تو یہ مصروفیت پھر انہیں اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے. یہ والی مصروفیات، چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا. جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں، پابندی سے، وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 3:45 اٹھنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا، 5ویں دن آپ خود بخود جاگ جائیں گے. اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کرنی، آپ کا تعین ہو وقت کا. اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہوگا، آپ کی وجہ سے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرا پاس چلے تو میں طالب علموں کو ہفتے میں 1 چھٹی نہ دوں. ہم لوگ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی استاد جی مطلب کہتے ہیں کہ ہفتے بعد بھی چھٹی نہ ہو، حالانکہ چھٹی تو ہونی چاہیے. وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے جس دن چھٹی ہوتی ہے شیڈول خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا اگلے دن بھی مدرسے آنے کو دل نہیں کرتا. اور یہ بات ہم نے بعد میں دیکھی، اس کا تجربہ کیا کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب 1 دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس سے اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی، کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی. وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی ہے. اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے، تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں. ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے. ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا. انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائیں. جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا. ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے کہ جس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا. اتنے بڑے کام کر کے وہ 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے. اور صدیاں بیت گئیں، خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع کیا. آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے، فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں. تو ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے. فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا. وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، سالوں بیت گئے. تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتا ہے، ایک قطب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا. وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع، حد ہو گئی. ہمارے بزرگوں نے جو وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی اتنی بڑی ہیں، لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور ایسے نہیں لکھ دی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5ویں اس میں سے نکل آئی، ایسے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی جلدوں میں کتابیں بنتی ہیں. کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا. وہ وقت پہ اٹھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ جاگتے تھے، وقت پہ نماز پڑھتے تھے، وقت پہ سارے کام کرتے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 1 پارے کی 1 جلد لکھی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی. کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا، زندگی وقت نہیں ضائع کیا.
मुफ्ती साहब ना जब जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर पे बैठते थे और पहली बात करते थे ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग घड़ी ठीक करते थे, कहते थे लो भी 1 बज गया, मुफ्ती साहब बैठ गए। ये 1 मिनट आगे पीछे नहीं होते, बल्कि एक सादी मिसाल, मुफ्ती साहब असर की नमाज से 15 मिनट पहले घर से निकलते थे। तो आप गुजरते थे ना जहाँ से, तो एक हवेली थी, एक जिम्मेदार था, वो उसने भैंसें रखी हुई थी। तो असर से पहले थोड़ा सा भैंसों वाले लोग दूध धोना शुरू करते हैं। तो मुफ्ती साहब जब सामने से गुजरते तो वो जिम्मेदार कहता अपने बेटे से, कहते पुत्र कट्टा छड़ दे, मुफ्ती साहब लंघ गए नहीं। वो कहते अब्बा जी अजे तो दिन खलोता है, कहते दिन नू छड़, उस्ताद लंघ गए नहीं, वो वक्त पे जाते हैं, लिहाजा वक्त हो गया, तू इस तरह कर, तू शुरू कर दूध धोना। तो कहते हैं घड़ियां कम होती थी, हर बंदे के पास होती नहीं थी, तो अगर घड़ी मंगा के भी कभी देखते थे तो वाकई 4:45 होते थे। अपने मामलात को लोगों ने जब तय कर लिया, जब उनका इरादा बन गया, जब वो काम करने वाले लोग थे, आप यकीन करें कई लोगों को अपने बारे में इतनी मालूमात नहीं होती जितना उनके पड़ोसियों को उनके बारे में पता होता है। इतनी मालूमात नहीं होती जैसे वैसे लोगों को खबर होती है कि फलाना। और किसी दानश्वर ने बड़ी उम्दा बात की थी, उसने कहा था हमें पड़ोसी के बच्चों की गलत हरकतों का पता होता है पर उसकी गुर्बतों का पता नहीं होता। ये ज़रा वक्त पे ख्याल करते हैं कि फ़लाना बच्चा शरारत कितनी करता है, ये नहीं सोचते कि उसकी फ़ीस भी अदा हुई है कि नहीं, उन्होंने रोटी भी खाई है कि नहीं, उनके पास स्कूल जाने का यूनिफॉर्म भी है कि नहीं। अपने वक्त को हमेशा अच्छे अंदाज में, हज़रत मुआविया बिन खुदैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो कहते हैं सिकंदरिया की फ़तह के लिए हम लोग गए, फ़तह हो गई, वापस आए तो दोपहर का वक्त था। सख्त गर्मियों में अक्सर लोग दोपहर को भी आराम करते हैं, जब धूप कड़ाके की हो तो लोग बाहर नहीं निकलते। फरमाते हैं सब लोग मदीना शरीफ में आराम कर रहे थे और गलियों में कोई शख्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ गया सब लोग महवे आराम हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने इत्तला देनी थी कि फ़तह हो गई। आप फरमाते हैं मैं भी जाके किसी कोने में बैठ गया। असर या मगरिब का वक्त हुआ तो हज़रत उमर से मुलाकात हुई, तो मैंने सलाम के बाद अर्ज़ की हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने कामयाबी दे दी, सिकंदरिया की फ़तह हो गई। तो हज़रत उमर कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर फरमाने लगे यार मैं तो तेरे इंतज़ार में था और ख्याल था तू ज़ोहर के करीब आ जाएगा। अर्ज़ की हुजूर मैं आ गया था, ज़रा बात को सुनना, मैं आ गया था पर सब लोग सो रहे थे, आपके आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा मैं रुक गया कि असर या मगरिब में बताऊंगा। तो हज़रत उमर कहने लगे ये तुमने क्या किया? सोया करता था मैं, पर खलीफा बनने से पहले सोया करता था, अब इतना वक्त कहाँ है, अब तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सब सैया रल पानी नू चलियां। कोई कोई मुड़ सी भर के, जिन्होंने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन डर डर के, अब तो एहसास होने नहीं देता। जिम्मेदारी है ना, जिन्होंने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन पर डर डर के, एहसास कहाँ सोने देता है। आप फरमाने लगे तो दिन की बात करता है, मैं तो रात को थोड़ा सोता हूँ। हुजूर क्यों? फरमाने लगे दिन मखलूक की खिदमत में रहता हूँ और रात अपने रब की इबादत में रहता हूँ। वक्त कहाँ है भाई इतना। मुझे भी मेरे कुछ दोस्त कहते हैं आजकल बोर बड़े होते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ होते होंगे बोर, पर हमारे पास तो बोर होने का वक्त ही नहीं बचा। कभी टाइम मिले तो शायद बोर हों, पर इतना वक्त कहाँ से लाएं भाई। बोर भी होना है, थोड़ा वक्त निकले तो होना, टाइम ही कोई नहीं। चारों नाचार भी लगे रहते, अपनी ड्यूटी करते रहते। बोर तब होंगे जब फारिग बैठे। जिंदगी को फारिग न बिताएं अपने वक्त। वो जी मैं ज़रा फारिग था तो यहाँ आके बैठ गया, मैं ज़रा फारिग था तो मोबाइल पे लग गया, मैं ज़रा फारिग था तो फलानी बहस में लग गया, मैं ज़रा फारिग था तो मैं चाय पीने चला गया, मैं ज़रा फारिग हूँ तो आओ 2 घंटे तय करके ना, 2 घंटे जाने 2 घंटे आने, करना क्या, रोटी खाने जाना। वाह भाई वाह, इतनी फुर्सत कहाँ से आई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हदीस के रावी हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब सूरज तुलू होता है, हर रोज जब सूरज तुलू होता है तो दिन ऐलान करता है, उस दिन मुनादी होती है, वो दिन ऐलान करता है और कहता है लोगों आज अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद दोबारा नहीं आऊंगा। आज ये जो दिन है ना, ये आज के बाद दोबारा ये नहीं आएगा मेरे अजीज।
آج جس کی تلاوت رہ گئی وہ رہ گئی، آج جس کی عبادت رہ گئی سو رہ گئی، آج جس نے استغفار کی تسبیح نہیں پڑھی تو اس کی رہ گئی، آج جس نے ابا کے قدم نہیں دبائے تو اس کی خدمت رہ گئی، آج جو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، اس کا کام آج رہ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام چھوڑ دیں کل کر لیں گے، آپ فرمانے لگے یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ جو کل میری ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی تو میں نے کرنی ہے نا، تو آج کا کام کل پہ ڈالتا جاؤں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ ہم نے وقت ضائع کیا، ہمارے ہاتھ سے لمحات ریت کی طرح نکل گئے، بہت ساری ہماری ناکامیوں کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا۔ ہم بہت سارا پڑھ سکتے تھے، بہت سارا لکھ سکتے تھے، بہت ساری خدمتیں کر سکتے تھے، خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے، اور یار ہمارے تو دیہاتے میں وہ بوڑھی مائیں ہوتی تھیں جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑھتی تھیں پر کوئی مقصد تو بنا لیتی تھی نا، کہتی تھی اب بیوہ ہو گئی ہوں ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی، کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ کوئی مقصد تو تھا نا، کوئی ارادہ تو تھا نا، کچھ انہوں نے پروگرام تو بنا لیا تھا۔ اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے۔ آج نہ ہر تیسرا بندہ کہتا ہے کہ جناب وسوسے بڑے آتے ہیں، ہر چوتھا بندہ کہتا ہے دل میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میڈیا دیکھ دیکھ کے، رنگ رنگ کی کہانیاں سن کے، رنگ رنگ کی سٹوریاں سن کے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، گمسان کا رن پڑا ہوا، اللہ جانے کون سچا کون جھوٹا کیا بن رہا۔ یہ چیزیں ذہن میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وسوسے ہی وسوسے، خیالات ہی خیالات، تصورات ہی تصورات۔ وہ لوگ جو اپنے مصلح کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو اپنی تلاوت وقت پہ کرتے تھے، جو وظائف وقت پہ پڑھتے تھے، جو درود تاج اتنا سونا پڑھتے تھے، اتنا سونا پڑھتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا گنبد خضرا سامنے موجود ہے۔ اتنے ذوق سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو وہ لوگ سکون میں رہتے تھے، انہیں خوابیں اچھی آتی تھی، ان کی فکریں مضبوط رہتی تھی، ان کے ذہنوں میں کوئی تناؤ نہیں تھا۔ اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آنے والے وقت میں سب سے زیادہ دوائی گردن کی درد کی کھایا کرے، کیونکہ 3 گھنٹے تو موبائل پہ جھکے رہتے ہیں، تو کیسے نظام آگے بڑھے گا؟ عزیز بھائی، وقت کی میان سے جو ایک دفعہ تیر نکل گیا دوبارہ پلٹ کے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے وقت کو بچا لے، اپنے لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لے، یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، یہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، فراغت دی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی نعمت ہے۔ ہم نہ اپنے بزرگوں کو کبھی دیکھتے ہیں نا جی، حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو یہ آئمہ کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات فقہی مسائل میں۔ آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اگرچہ قاضی ابو یوسف، لیکن ادب کے ساتھ بعض مسائل کے اندر انہوں نے اپنی رائے مختلف بھی پیش کی۔ تو کہتے ہیں وہ شدید بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ غشی کا عالم طاری تھا، تو میں ان کی تیمارداری کرنے چلا گیا۔ ہم جب بیمار پڑے ہوتے ہیں کچھ ہے یاد رہتی ہے، کیونکہ مشن ہی کوئی نہیں، بیمار ہے بچے بھی سائڈ پہ لے جاؤ جو میری طبیعت نہیں ٹھیک، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ پہلے بھی کچھ نہیں کرتے تھے، تو اب تو ویسے بیمار ہیں، اب ہم نے کیا کرنا، کچھ کرتے ہی نہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے، شیخ ابراہیم فرماتے میں تیمارداری کرنے کے لیے حاضر ہوا، ان کو غشی طاری تھی، اچانک ان کی آنکھ کھلی، شدید بیمار ہیں، اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن مقصد ہے نا زندگی میں کوئی، تو فرمانے لگے اچھا ہوا یار ایک عالم میرے پاس آ گیا ہے، ایک مسئلے پہ تحقیق کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس حال میں بھی آپ مسئلوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، اس حال میں بھی کتاب و سنت کی بات، اس حال میں بھی اصول فقہ کی باتیں، کہا حضور فرمائیے، تو آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو حج کے موقع پر رمی کی جاتی ہے، جمرات کی کنکر مارے جاتے ہیں، تو یہ پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور میرے خیال میں پیدل ٹھیک ہے، فرمانے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں، تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے، کہنے لگے نہیں آپ نے پھر جلدی کر دی ہے۔ یعنی
وہاں بھی وقت کا ضیاع نہیں، وہاں بھی ضیاع نہیں۔ یہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حزب الاناف شریف والے، مفتی اعظم پاکستان، سراج اہل تقویٰ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع دے تو سید صاحب کے مزار پہ حاضری دیا کریں۔ یہ بڑے کام کا، ایک بھائی وہاں لیٹے ہیں حزب الاناف میں، اور ایک بھائی داتا صاحب کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، سید ابو الاسناد شاہ۔ یہ داتا صاحب سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو حزب الاناف ہے، اس میں مزار ہے سید ابو البرکات شاہ صاحب کا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، اور ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا، اور ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کی۔ سید صاحب کا جب آخری وقت آیا نا، بیمار تھے، اس وقت بھی ان کو سید صاحب کہا جاتا تھا۔ اہل سنت میں جب آپ کسی کو سید صاحب کے لقب سے پکاریں گے تو مراد سید ابو البرکات شاہ صاحب۔ تو سید صاحب کو نا آخری وقت میں بھی اتنا پیار تھا پڑھنے پڑھانے سے کہ کسی سے کہتے تھے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کی جو مدارج النبوت ہے نا کتاب، اس میں انہوں نے حضور کی شانیں بڑی بیان کی۔ تو تھوڑی ظاہری بصارت کمزور ہو گئی یا جسم کمزور ہو گیا تو فرماتے تھے میں پڑھ نہیں پاتا، مجھے سناؤ۔ یعنی وہ وقت بھی حضور کی شانیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے، وہ وقت بھی۔ اور یہ داتا صاحب کے ساتھ مزار ہے، داتا صاحب کی اس سائڈ میں سید ابو الاسناد شاہ صاحب، یہ ان کے بھائی ہیں۔ تحریک ختم نبوت میں جیل ہو گئی تھی، جیل ہو گئی جیل، تو جیل میں بھی فارغ نہیں بیٹھے، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی۔ وہ بھائی فارغ تو وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں، جنہوں نے کچھ کرنا ہے ان کے لیے کام پڑے، کرنا ہی نہیں، جب کچھ ارادہ ہی کوئی نہیں، ادھر بیٹھے تھک گئے، ادھر بیٹھے تھک گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ لوگ محنت کرتے تھے، ڈیوٹی کرتے، اس لیے یہ کمزور نہیں پڑتے تھے۔ تو قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابراہیم سے فرمانے لگے بتاؤ بھائی پیدل رمی کرنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا پیدل، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ جلدی سے کہنے لگے چلو یہ نہیں تو پھر سواری پہ۔ فرمانے لگے آپ جلدی کر گئے، تو کہ حضور آپ فرمائیں، تو رائے دیتی ہیں، یہ رائے اپنی فقہ کے لوگ نا رائے دیتے ہیں۔ فرمانے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 3 دن رمی ہوتی ہے نا، کہنے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 10 کی رمی کرتے ہیں آپ کنکر مارتے ہیں تو پھر 11 کو بھی مارنے ہوتے ہیں، پھر 12 کو بھی مارنے ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب فرمانے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہو وہ پیدل افضل ہے، اور جس رمی کے بعد اور رمی نہ ہو وہ سواری بھی افضل ہے۔ آخری وقت میں بھی کتاب و سنت کی بات، آخری وقت میں بھی پڑھنے پڑھانے کی بات، آخری وقت میں بھی اللہ رسول کے رضا والی بات۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، وقت کو ہم نے بچانا ہے۔ دیکھیں اسلام وقت کا کتنا پابند ہے، فجر اپنے وقت پہ، ظہر اپنے، اور عصر مغرب۔ یہ کبھی ہوا ہے کہ چلو مغرب آج آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لو؟ کتاب موقوتا، پورے وقت پہ، عشاء اپنے وقت پہ، حج اپنے، وہ بھائی 9 ذی الحج کو ہی ہوگا، نہ 8 کو ہوگا نہ 10 کو ہوگا، اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے۔ رمضان کے روزے اپنے، سحری وقت پہ، افطاری وقت پہ۔ مسلمان جب تیری ہر شے وقت پہ ہے تو وقت کا خیال رکھتا کیوں نہیں؟ وقت کا خیال رکھیں، اور ایک بات یاد رکھیں، وقت کو اپنے قبضے میں کر لیں، ورنہ یہ مانتا کوئی نہیں کسی کی۔ امام شافعی کہتے تھے یہ تلوار ہے، اگر وقت کی تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی تو تم بڑی مشکلوں کو کاٹ دو گے، اور اگر یہ تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں نہ رکھی تو یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی۔ یعنی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبح ہوئی تھی تو جس نے صبح سے کچھ کیا ہے، ورنہ دن تو بیت ہی گیا، ورنہ تو پھر بھائی سپہر تو ہو ہی گئی، تو کیوں نہ کچھ کر لیں، کچھ پروگرام بنا لیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہمیں مشورے دیتے ہیں، ذرا سننا بات ختم کرنے لگا ہوں۔ بزرگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ فریدہ سوتے آ، مان لینا مشورہ بابا صاحب کا۔ یہ سوتیا سے مراد کیا ہے؟ یہ جو تو غافل ہو گیا ہے نا، کہتے ہیں تو اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، وقت حساب قریب آ گیا، ابھی بھی لوگ غافل ہیں۔ فرمانے لگا یہ تو غافل جو ہو گیا نا، یہ سوتیا سے مراد یہ ہے کہ غفلت سے اٹھ نا فریدہ سوتیا۔ اوے داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا،
ये पीछा रह गया दूर। कहने लगे और कुछ नहीं कर सकता तो मस्जिद में झाड़ू ही दे। उठ ना फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत। वो तू सुता है ते रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। फिर फरमाने लगे उठ ना फरीदा सुत्या, चल खलकत वेखणी जा, ते मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तुम ही बख्शिया जा। इससे मुराद क्या है? कहने लगे उठ ना, चल और कुछ नहीं तो किसी नेक की सोबत में बैठ चल के। उठ ना फरीदा सुत्या ते खलकत वेखण जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया, तुम ही बख्शिया जा। अपने वक्त को, जवानों अगर तुम वक्त के मुताबिक काम करने लग गए तो बड़ा कुछ तुम्हारे हाथों में है, और अगर वक्त तुम्हारे हाथ से निकल गया तो कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। इकबाल ने अपने बेटे के नाम नज़म लिखी थी, कहा था दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना और नए सुबह व शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, तो खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर, गरीबी में।